بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر کا 16واں باب اپنی کتاب الکبائر کا 16واں باب جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق کثرت کلام سے۔ باب ما جاء فی کثرت الکلام، باب ما جاء فی کثرت الکلام، کہ کثرت کلام کے ممنوع یا کہ ناپسندیدہ ہونے کا بیان، کثرت کلام کی ناپسندیدگی کا بیان۔ اور اس باب کے ضمن میں شیخ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت اور 2 حدیث بیان کی ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت اور 2 حدیث بیان کی ہے، اور عنوان سے یہ ظاہر ہے کہ شیخ رحمہ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں، اس بات سے واقف کرانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اور ایک صاحب ایمان کو کثرت کلامی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کثرت کلامی کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے ایک بڑا شاندار مقولہ گزرا تھا کہ من کثر کلامہ کثر سقطہ، من کثر کلامہ کثر سقطہ، کہ جو آدمی جتنی گفتگو کرتا ہے یا کہ جتنی زیادہ گفتگو کرتا ہے اس سے اتنی ہی زیادہ کیا ہے لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، من کثر کلامہ کثر سقطہ، کہ غلطیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی، لغزشیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ باتونی ہوتا ہے، زیادہ بولتا ہے، تو عام طور پہ ایسا آدمی گناہ کی باتوں میں بھی داخل ہو جاتا ہے، اور ایسی گفتگو اور ایسی باتیں بولتا ہے جس کا تعلق خیر سے نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے، شر سے ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے سب سے پہلی آیت جو ذکر کی ہے وہ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 ہے، 10، 11 اور 12، سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بہت مشہور آیت۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ دراصل کافروں سے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تم تو جزا و سزا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا پہ ایمان نہیں رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، سن لو، تنبیہ کر رہا اللہ رب العالمین کہ تمہارے اوپر نگراں فرشتے کیا ہے، مقرر ہیں، نگراں مقرر ہیں۔ اور کون نگراں ہیں؟ فرشتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور جو فرشتے کیا ہیں، باعزت، عزت والے فرشتے ہیں، کاتبین، اور نوٹ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ وہ لوگ باعزت ہیں، اور ان لوگوں کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے کہا لکھنے کی لگائی ہے۔ انسان جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے، انسان کی زبان سے جو بھی اچھی اور بری بات نکلتی ہے، بلا تاخیر اور بلا کسی چیز کو چھوڑے ہوئے، ادنا اور اعلیٰ کی تمیز کیے ہوئے، وہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، اور ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکموں کی سرتابی یا کہ خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے دے گا، اللہ رب العالمین سے وہ بچ جائے گا، یا ہے کہ اس کی کوئی سرگرمی، کوئی عمل اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ نہیں، یعلمون ما تفعلون، آپ جو کچھ کر رہے ہو، مجرموں، گنہگاروں اور مشرکوں، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے تمہارے کرتوت سے، تمہارے اعمال سے، تمہاری سرگرمیوں سے، تمہاری حرکات و سکنات سے، اور تمہارے قدم کی آہٹ سے، چاہے وہ رات میں ہو یا کہ دن ہو، تاریکی میں ہو یا کہ اجالے میں ہو، اللہ رب العالمین پوری طرح کیا ہے؟ واقف ہے، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ محاسبہ کیا ہے؟ کرے گا۔ اس لیے اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بات اپنی زبان سے نکالنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو پورے طور پہ سوچ لیں، غور کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی معصیت کا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، ہماری گفتگو کا تعلق خیر کے امور سے ہے یا کہ شر کے امور سے ہے۔ خیر سے متعلق اگر آپ کا عمل ہے، آپ بسط شوق کیجئے، اگر شر سے متعلق اگر آپ کا عمل ہے، اللہ کے واسطے رک جائیے، اپنے قدم کو روک لیجئے، اپنے ہاتھ کو روک لیجئے، اپنی نگاہ کو روک لیجئے، اپنے کانوں کو بند کر لیجئے۔ جی اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے، اور پہلی حدیث جس کے راوی مشہور صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اے میرے صحابہ سنو، اے میری امت کے لوگوں سنو، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دیا ہے، اور ماں کے درجے میں باپ بھی داخل، یعنی والدین کی نافرمانی ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، کہ جس طرح والدین کی نافرمانی حرام ہے، اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْعًا وَحَاتِي، وَمَنْعًا وَحَاتِي، اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ اپنے حقوق کی ادائیگی تو اپنے حقوق کو لو اور دوسرے کے حقوق کو کیا ہے؟ نہ دو۔ ہاتھ یعنی واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، یعنی جو حقوق آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں آپ اس سے کیا ہے؟ رک جاؤ، منع کر دو، روک لو، ان حقوق کو ادا کیا ہے؟ نہ کرو۔ اسی کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ منعًا سے تعبیر کیا گیا، وَمَنْعًا وَحَاتٍ، اور اگر دوسرے کا حق ہے تو کیا ہے؟ لے کر آؤ۔ ہاتھ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لانے کے معنی میں۔ اور دوسرے کے ناجائز حقوق کو دبا لینا، جو دوسرے کے حقوق ہے کیا ہے؟ آپ اس کو کیا نہ دو یا کہ دبا لو، یہ ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ واجب حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے۔ واجب حقوق کی ادائیگی مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کفارات ہے، اور اس طرح کے دیگر واجبات اسلام، یہ کیا ہے؟ اس کی ادائیگی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہی کیا ہے؟ منعًا کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ اور دوسرے کے ناجائز حقوق کو کیا ہے؟ دبا لینا، غصب کر لینا، نہ دینا، یہ کیا ہے؟ ہاتھ کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ دوسرے کے حقوق دبا لیے جائیں یا ایک جائز حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ،
وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ کہ اللہ رب العالمین نے قیل و قال کو بھی کیا ہے حرام قرار دیا ہے، قیل و قال کو بھی حرام قرار دیا ہے، یعنی قیل و قال میں کہ خواہ مخواہ کیا ہے اپنا علم جتلانے کے لیے کیا ہے لوگوں سے کیا ہے سوالات کیے جائیں، استفسارات کیے جائیں، اور کیا ہے اس قسم کے مفروضہ سوالات کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یا ہے کہ جس کا وجود ہی کیا ہے نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اسی طرح آدمی کو بے فائدہ سوالات سے، بے ضرورت سوالات سے بھی کیا اجتناب کیا ہے کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا کہ بلا وجہ لوگوں کی خبر خیریت کیا ہے دریافت کرتے رہتے ہیں، اس کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اس کا پارا چڑھاتے رہتے ہیں، تو ایسا بھی کیا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کبھی دیکھیے کہ بعض نوجوانوں کو بوڑھے لوگوں کو کیا کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں، یہ 10 مرتبہ کیا ہے 10 منٹ میں 10 مرتبہ کیا ہے ان سے خیریت پوچھتے ہیں، وہ آدمی کیا ناراض ہو جاتا ہے، اس کا پارا گرم ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کیا ہے دینے لگتا ہے، یہ سب بھی کیا ہے اس کے اندر کیا ہے داخل ہے۔ کیا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ کہ اور اسی طرح کیا ہے فخر و مباحات کے لیے آدمی کیا کرے سوال کرے، فخر و مباحات، اور اپنی علمیت کو جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے، اور اس کی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے کیا ہے ایسے سوالات کرے جس سے سمجھ میں آئے کہ اس کے اندر کیا ہے کبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر دکھاوا ہے، اور یہ کیا ہے اپنی بڑائی کا اظہار کیا ہے، اپنی علمیت کا اظہار کیا ہے کرنا کیا ہے چاہتا ہے۔ تو ان تمام امور سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ رب العالمین نے مال کو برباد کرنے سے بھی منع کیا، حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی کیا ہے اپنے مال کو ضائع کرے، اپنے مال کو کیا کرے ضائع کرے، برباد کرے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں جو موضوع سے جو متعلق ہے وہ یہ کیا ہے قیل قال اور کیا ہے کثرت سوال، ان تمام چیزوں کا تعلق کیا ہے کثرت کلام سے، کثرت کلام سے۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پہ کیا کیا ہے ذکر کیا ہے۔ اور اضاعت مال سے متعلق اگر آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں کیا ہے داخل ہو جائیں گی۔ بدقسمتی سے آج مسلمان کیا ہے اس مرض میں مبتلا ہے، اضاعت مال کے مرض میں اور بیماری میں کیا ہے مبتلا ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے دیکھیں کیا ہے آدمی کا پیٹ کیا ہے 50 روپے میں بھر سکتا ہے، لیکن 5 اسٹار ہوٹل میں کیا ہے جائے گا اتنے ہی کھانا کھائے گا جو کیا ہے عام جگہوں پہ بھی کھائے گا، لیکن کیا ہے 100 روپیہ کے بجائے کتنا ہے 500 روپیہ خرچ کرتا ہے، 5000 خرچ کرتا ہے، 2000 خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کا کام کیا ہے 200 روپے میں بھی کیا ہے ہو سکتا ہے، اپنی ضرورت کی تکمیل کر سکتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے اضاعت مال کے اندر کیا ہے داخل ہے۔ لباس و پوشاک کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ اگر کیا ہے 200 روپے والا میٹر کپڑا خرید لے، 100 روپے والا میٹر بھی خرید لے تو کیا ہے جسم اس کا ڈھک سکتا ہے، ستر پوشی ہو سکتی ہے، اور کرتا پاجامہ سلوایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جائے گا تو 1200 روپے میٹر، کتنا 1200 میٹر، 1200 روپے میٹر، ایک میٹر کا 1200 روپیہ، ایک میٹر کا کیا 2000 روپے، 5000 روپے کیا کرتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے اضاعت مال میں سے، یہ سب کیا ہے اضاعت مال میں سے ہے۔ اور آدمی کیا ہے کھانے پینے میں کیا تکلف کرتا ہے، کیا کرتا ہے آدمی کو متوازی ہونا چاہیے، اور تکلف کسی بھی معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، نہ کھانے پینے کے معاملے میں، نہ پہننے اوڑھنے کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اضاعت مال میں یہ بھی داخل ہے کہ حرام امور میں اپنے مال کو خرچ کر دینا، ایسے امور میں اپنے پیسے کو خرچ کیجئے جو جائز کیا ہے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ موبائل چلاتے ہیں اور کیا ہے اس میں آپ ریچارج کراتے ہیں، اور اس سے کیا کرتے ہیں اگر آپ فلم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ گانا سن رہے ہیں، یا ایک ننگی تصویریں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یا گناہ کا دوسرا کوئی کام اس سے متعلق اگر آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے اضاعت مال کے اندر کیا ہے داخل ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، محاسبہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ڈنڈا لگائے گا، پٹائی کرے گا اللہ رب العالمین۔ اس لیے کیا ہے ایسے امور سے کیا ہے ہمیں
بچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ شہروں میں چلے جائیں، آپ کیا ہے شہروں میں چلے جائیں تو ایسے امور آپ کو اور ایسے کھیل تماشے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جن کا تعلق ہے اضاعت مال سے۔ بہت سارے لوگ کو ایسا شوق ہوتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ کیا ہے وہ اضاعت مال سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف مناسبات میں، مختلف کیا ہے مناسبات میں دیکھ لیجئے، بسا اوقات کیا عید کے دن بھی آپ کو دیکھنے میں آ جائے گا بہت سارے نوجوان کیا ہے پتنگ بازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں ہزار کا کیا خریدتے ہیں؟ پتنگ خریدتے ہیں اور اس کو کیا اڑاتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے دیا، یہ بھی کیا ہے مال کا کو ضائع کرنا ہے، مال کو برباد کرنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کیا ہے ایسے کیا ہے چڑیا خریدتے ہیں، مرغ بازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مرغ بازی کرتے ہیں، ایک مرغ کو دوسرے مرغ کے ساتھ کیا کرتے ہیں لڑاتے ہیں۔ یہ بھی کیا کھیل تماشا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کیا پٹاخہ اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پٹاخہ اڑاتے ہیں۔ دیگر مناسبات میں بھی اور شادی بیاہ میں خاص طور سے جو کہ عین حرام ہے، جو کیا ہے عین حرام ہے، اسے سمجھتے ہیں ہماری عزت ہو رہی ہے، ہماری عزت بڑھ رہی ہے، ہمارا سر کیا ہے اونچا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں پٹاخے اڑاتے ہیں اور کیا آج کل تو مختلف آلات اس میں بھر کے کیا ہے اس کو کیا ہے چھوڑا جاتا ہے اور اس طرح کیا شیطانی کیا ہے عمل کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں کیا ہے اضاعت مال کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ناچ گانا باجا یہ ساری چیزیں جو آج کیا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ سب بھی کیا ہے اضاعت المال کے اندر داخل ہے۔ ایک مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور مسلمان کو مسلمان بن کر رہنا چاہیے، اور مسلمان وہی ہے جس کے دل و دماغ میں کتاب و سنت ہو، جس کا قول اور فعل کتاب و سنت کے مطابق ہو، ورنہ صرف زبانی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ خیر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو کثرت کلامی کے مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کیا ہے کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری اور آخری حدیث شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق جو ذکر کی ہے اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث بھی مرفوعاً انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت الثرثارون المتشدقون المتفیحقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی، تم میں کا سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی میری نگاہ میں کون ہے؟ وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جو میرے سب سے نزدیک ہوگا، میرا سب سے زیادہ قریبی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کون آدمی ہے جو سب سے زیادہ کیا با اخلاق، جو سب سے زیادہ کیا ہو با اخلاق ہو۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب سے زیادہ مبغوض انسان، سب سے زیادہ قابل نفرت آدمی، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت آدمی وہ ہے، اور قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ کیا دور وہ آدمی ہوگا جس کے اندر کون سی صفت ہوگی؟ الثرثارون۔ کون لوگ ہوں گے؟ الثرثارون۔ ثرثارون کس کو کہتے ہیں؟ ایسا آدمی جو زیادہ کیا بات کرتا ہو، ایسا آدمی جو کیا ہے زیادہ بات کرتا ہو، زیادہ گفتگو کرتا ہو، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باتونی آدمی۔ کیا کہتے ہیں؟ باتونی آدمی۔ جی الثرثارون المتشدقون، المتشدقون، اور اسی طرح وہ آدمی جو بات کرتے ہوئے کسی قسم کا احتیاط کیا ہے نہیں کرتا ہے، خیر و شر کی تمیز نہیں کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اور بلا کیا ہے احتیاط کے کیا ہے بولے جاتا ہے، بلا احتیاط کے کیا ہے۔ آپ دیکھیے گاؤں دیہات میں جا کے دیکھیے صبح صبح کیا فلانا خان صاحب فلانا شیخ صاحب کیا تشریف لے آئیں گے چوک پہ چوراہے پہ دکان کے پاس کیا ہے
گلی اور نکر کے پاس، اور لگے دنیا کا سب سے بڑا کیا ہے قابل آدمی کیا ہے، وہی ہے، اور منٹ میں کیا ہے بہار میں، اور منٹ میں کیا ہے دلی کی کیا ہے، لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور اتنی لمبی چوڑی کیا ہے گفتگو کیا ہے ہوتی جو کبھی ختم کیا ہے نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے آدمی کو جب گفتگو کرنی چاہیے احتیاط سے کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ اس کی گفتگو کیسی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے یا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ناراض کا ہے ہو رہا ہے، اس کو ثواب ہو رہا ہے یا ہے کہ اس کو گناہ ہو رہا ہے، وہ جنت اپنے حق میں خرید رہا ہے یا ہے کہ دوزخ کو کیا ہے خرید رہا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کی وجہ سے کیا ہے جہنم میں بھی کیا ہے جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت وہ آدمی ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ کیا مجھ سے دور وہ آدمی ہوگا جو سرسارون ہوں گے، یعنی زیادہ کیا ہے باتونی ہوں گے، اور المتشدقون، اور بولنے میں جو لوگ کیا احتیاط کیا ہے نہیں کرتے ہوں گے۔ اسی طرح المتفیہقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی بھی بدترین آدمی ہے، قابل نفرت آدمی ہے میرے نزدیک جو زبان دراز ہو، جو کیا ہو زبان دراز ہو، تکبر کرنے والا ہو، جب بولے تو کیا ہے اس کی گفتگو سے کیا ہے تکبر کیا ہے آشکارا ہو، کبر کیا ہے نمایاں ہو، تو ایسے ہی لوگوں کیا کہا جاتا ہے متفقہ کہا جاتا ہے۔ المتفیہقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو زبان دراز آدمی کو کہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان بولنے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے با اخلاق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ با اخلاق ہوتا ہے، اور پتہ ہے کہ اور حسن اخلاق کیا اس کی زندگی کا وتیرہ ہوتا ہے، اور حسن اخلاق کہتے ہی ہے کہ آدمی ہر قسم کے فضائل کو جمع کر لے، ہر طرح کے فضائل کو، اچھی چیزوں کو اپنی شخصیت کے اندر، اپنی ذات کے اندر کیا ہے جمع کر لے۔ ہوا اختیار الفضائل و ترک الرذائل، اسی کا نام کیا حسن اخلاق ہے۔ کیا ہے حسن اخلاق؟ ہوا اختیار الفضائل، جو بھی فضیلت کی چیز ہے، جو بھی کیا ہے فضیلت کی چیز ہے، آپ اس کو کیا کر لیں اختیار کریں۔ و ترک الرذائل، جو بھی رذیل چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، اس کو کیا کر دیں آپ چھوڑ دیں۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے حسن الخلق کہا جاتا ہے، یا ہے کہ اردو میں کیا ہے حسن کیا ہے اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو آدمی اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے یقیناً کیا ہے وہ گناہ سے، معاصی سے، عیوب سے وہ آدمی کیا ہے گریز کرتا ہے، اور ہر حال میں اچھے یا کہ مکارم اخلاق سے کیا ہے وہ وابستہ ہوتا ہے۔ وہ اس آدمی کے اندر سچائی پائی جاتی ہے بات میں، اور اسی طرح وہ آدمی کیا ہے نرم مزاج ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں اور ہر حالت میں کیا ہے وہ نرمی کو، فروتنی کو کیا کرتا ہے اختیار کیا ہے کرتا ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ بھی بہتر ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے چہرے پہ کیا ہے خوشی ہوتی ہے۔ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں، بااخلاق جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ کیا ہے ہمیشہ کیا مرجھایا ہوا، اور اسی طرح کیا منہ بسوڑے ہوئے کیا ہے نہیں ہوتے ہیں، ہنستے کھیلتے کیا ہے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے اچھے اخلاق کے حاملین کی زندگی میں صلہ رحمی پائی جاتی ہے، سخاوت و فیادی ہوتی ہے، شجاعت و بہادری ہوتی ہے۔ اس طرح کے اوصاف سے جو لوگ مزین ہوتے ہیں انہی لوگوں کو بااخلاق انسان، بااخلاق آدمی اور حسن خلق کے اوصاف سے متصف قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے امور سے، ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے جن امور سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہو، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر حسن اخلاق کی صفتیں ودیت کر دے، یا ہے کہ ان اچھے اخلاق کے اوصاف سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مزین کر دے، متصف کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔